میں نے ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کے دوران رشوت اور دیگر ذرائع سے خوب حرام کا مال کھایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے گناہوں پر سخت شرمندگی ہے اور توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حرام مال کھانے کے گناہ کبیرہ سے توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے بھی اس سوال کو ایڈریس کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوری زندگی 900 چوہے کھاتے رہتے ہیں، اینڈ پہ حج پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ 900 چوہے کیسے معاف ہوں گے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ تو ایک جملے سے معاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع لائیں شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹف ہے، اور یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ حقوق العباد کا ہے، یہ حقوق اللہ کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ چوری کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس کا مال چرایا اس کے ہاتھ میں جا کے مال رکھ دیں تو توبہ قبول ہوگی، یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنا کیس لے کے جوڈیشری میں نہ جائے۔ ایک بندے کا مال چوری ہوا، ابھی اس نے جوڈیشری میں اپنا کیس نہیں لے کے گیا، تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں کروائی، آپ کو رات کو شرمندگی ہوئی، آپ جا کے چور کا مال واپس کرتے، چور جو ہے وہ جا کے جس کا چوری کیا واپس کرتے۔ لیکن ونس کیس رپورٹ ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی، اب آپ لاکھ کہیں مجھ سے 10 گنا بھی لے لو لیکن مجھے سزا نہ ہو، نہیں، اب جو ہے اسلامی حدود لگے گی کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ ہاتھ کٹوائے بغیر آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے قتل کی توبہ کا بھی ایک طریقہ قرآن میں ہے۔ قتل کی توبہ تو آپ کو ڈبل کرنی پڑتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے وقت اس کی پلنٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ ایک غلام آزاد کریں گے، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 60 جو ہے وہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ 60 مسلسل روزے رکھیں گے، یہ اللہ کا حق پورا کریں گے۔ اور مقتول کا حق یہ ہوگا کہ اگر وہ بلڈ منی ڈیمانڈ کرتا ہے یعنی دیت، تو 100 اونٹ کے برابر، یعنی آج کے آپ سمجھ لیں 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے اگر آپ 1.5-2 لاکھ کا بھی ایک اونٹ لگائیں، یہ بہت بھی کر لیں تو 1 لاکھ کا تو لگتا ہے 1 کروڑ تو بن ہی جائے گا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ دیت ہے بلڈ منی دیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ ایگری کرے، اور اگر وہ کہے کہ میں قتل کے بدلے میں قتل کرواؤں گا، تو پھر آپ جب تک قتل نہیں ہوتے نا قتل کے بدلے میں، آپ کی توبہ اس حوالے سے قبول نہیں ہوگی جب کیس جوڈیشری کے اندر آ جاتا ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اب یہ حرام مال والا جو مسئلہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہے۔ اس میں اگر کوئی یعنی ایک سرکاری ادارے میں XYZ کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، چاہے جائز کام کرنے کے لیے چاہے ناجائز کام کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں اگر وہ کسی سے رشوت لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس پوسٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کام کرنے کی آلریڈی وہ تنخواہ لے رہا ہے، اب ایکسٹرا جو پیسے لے گا وہ حرام ہوں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ مقرر کیے ہوئے تھے جو جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے لوگوں سے، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ اب جب لوگوں سے وہ کلیکٹ کرتے تھے تو لوگ ان کو بیت المال کے لیے زکوٰۃ کی بھیڑ بکریاں بھی دیتے تھے، ساتھ ایک آدھ بکری کسی کو گفٹ دے دی۔ اب جب وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ کلیکٹ کیا اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی گود میں جا کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں پہ کون گفٹ دیتا ہے، تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا، یہ بھی بیت المال میں آئے گا۔ یہ ایک جنرل حدیث ہے جو سب کو کور کرتی ہے کہ جس شخص کو سرکاری پوسٹ کی وجہ سے کوئی گفٹ بھی ملا ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گا، کیونکہ اگر وہ اس پوسٹ پہ نہ ہوتا اس کو کوئی گفٹ نہ دیتا۔ اگر کوئی فوڈ انسپیکٹر نہ ہو تو کس نے اس کے گھر جا کے جو ہے وہ اتنے کلو مرغی اور اتنے کلو قیمہ جا کے دینا ہے؟ ہمیں تو نہیں کوئی آ کے دیتا، نہیں بھی نہ میرا کو لے کے پہنچ جاؤ میرے گھر۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوسٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں نا، یا علماء کو جو مل رہا ہے ان کی پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کے گفٹ اگرچہ عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ درست ہے، وہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف آئے ہیں زکوٰۃ کن کن کاموں میں لگ سکتی ہے، اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بھی، اس لیے ہمارے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے اس سے فوج کی، ایجنسیز کی اور اسی طریقے سے جو باقی حکومتی عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں جاتی ہیں۔ اب وہ اپنا کام کرنے کا ایکسٹرا پیسہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں، جس طرح کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ شناختی کارڈ جب یہ نادرہ نہیں تھی، اللہ بھلا کرے پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں پرسنلی، انہوں نے آ کے کم از کم کسی ایک کام کو تو سٹریم لائن کیا ہے نا۔ آپ پاکستان میں کسی جگہ ان کی آؤٹ لیٹ کے اوپر چلے جائیں تو آرگنائز طریقہ ہے۔ نادرہ جب تک نہیں تھی نا، اور آپ کو اپنے تھانے کچہریوں سے شناختی کارڈ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا، ہمارا تو پرانا وہی تھا 19 آپ سمجھ لیں آلموسٹ 98-99 کے اندر ہم نے جا کے وہ بنوایا تھا۔ تو اس شناختی کارڈ کو بنوانے کے لیے یا آپ کو اپنے صوبے کا ڈومیسائل نکلوانے کے لیے اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی، چیز آپ کی ہے آپ پیسے دے کے نکلوائیں گے۔ یہ پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دیا جائے جس کا آلریڈی بے فارم آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے فلاں سن کو، اس کے ماں باپ یہاں کے شہری ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دے، اس کے لیے آپ کو، اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کو کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اب تو خیر بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کو شناختی کارڈ نہ ہو۔
تو رشوت دینی پڑتی تھی، اب تو چلے فیس دے کے کام ہو جاتا ہے، اپنے جائز کام کریے. تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائیں یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائیں، وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کریں، جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، پھر صرف لینے والا دوست کی یا رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا، اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے، اس کے پاس تو سنوائی کوئی نہیں ہے، کہاں جائے وہ، کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے. تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. بلکہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ جس نے ودرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا، آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، بچے نہیں پڑھ لکھ سکے، بیوی کے اوپر فالج ہو گیا. اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی، ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے. اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا ہے اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا ہے، تب بھی شفا نہیں ملی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو بھی باقی ہیں نا جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں، یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا ہے، کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں ان کو واپس کریں. تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہونے گا. اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں، کھا کے وہ کر چکے ہیں. تو پھر تو میرے بھائی پھر معاف ہی کروانا پڑے گا. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو ناجائز مارا تھا، یا کسی کو دھمکی دی تھی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا، گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا، تو وہ لوگ حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ایک بندہ ہے کہ وہ کہے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں، تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ. کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا. اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی. اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ کام کرنے. وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے، اور جو حاجی نوازی صاحب ہیں ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ سب صحیح مسلم ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کا سورس آف انکم ہوتا ہی 100% حرام ہے، جیسے جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو پتا ہے نا جب انہوں نے اپنی لائف بدلی ہے تو ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. میں تو سارا کمائی جتنی اس کا ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تو میں نے یعنی گانوں کے ذریعے کیا ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ سر کوئی اس کا حل نکالیں. ویسے فقہ حنفی والے تو ایکسپرٹ ہیں حل نکالنے میں، حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. بال انہوں نے اپنی جگہ ایک اجتہاد کیا، یہ اجتہاد ہی ہے ظاہر، اس کے اوپر ہم دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اپنے اینڈ پہ جو انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے ظاہر تمہارے پاس تو اب یہی مال ہے نا جس سے تم آگے کام کر سکتے ہو، تو اسی آرام کے مال سے کوئی کاروبار کرو، اور جب اس سے کاروبار سے جو تمہیں نفع حاصل ہو اس نفع کو سائڈ پہ رکھتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، اور جب وہ راس المال کے برابر ہو جائے جو تم نے اکویٹی جہاں پہ انویسٹ کر کے جو یعنی مثلا 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ منافع جب 1 کروڑ ہو جائے نا تو وہ 1 کروڑ روپیہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور پھر تمہارا مال پاک ہو گیا. لیکن سٹارٹ تو اس سے لیا ہوا تھا نا. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. میرے پاس خیر اس کا کوئی سولوشن اس کے سوا ہے بھی نہیں، لیکن اس سے اگر کوئی یہ پلی لینا شروع کر دے کہ وہ اسمگلنگ کر کے یا کسی اور طریقے سے، کہتے ہیں نا پہلا کروڑ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے، اگلے کروڑ سے آ جانے. دیکھنے آپ کے یہاں پہ کئی ارب پتی لوگ ہیں، ان کو وہ لوگ اگر اپنی بایوگرافی آپ کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ماں کی دوائی کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آج وہ جناب خربوں کے مالک ہیں. تو ظاہر ہے کہیں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نو بال کرائی ہے نا ٹھیک ہے نا، وہ پہلا کروڑ تو بنایا نا. یہ سب جناب میرا علا وجہ بصیرت یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں آپ کو جتنے کھرب پتی لوگ نظر آ رہے ہیں نا یہ حلال کے طریقے سے اوپر نہیں پہنچے. اب اگرچہ وہ 100% حلال کے اوپر ہوں، کہیں نہ کہیں انہوں نے بیچ میں ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ حلال کی آؤٹ پٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوتی کہ انسان اس لیول کے اوپر چلا جائے. چاہے انہوں نے اپنے فائلوں کو ٹائر لگائے ہوئے ہوں، وہ اس کو غلط سمجھ نہیں رہا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اپنے معاملات کیے ہوں گے. چاہے دھونس کے اوپر کسی سے کوئی چیز ہتھیائی ہو یا کسی دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اس کے خلاف پراپوگنڈا کر کے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہو. آپ کوئی بندہ لے آئیں اور وہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں ارب پتی بن گیا ہوں، نہیں، کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ضرور ماری ہوئی ہوتی ہے.
اور پھر جب آپ یہ بات کریں گے نہیں جی اللہ چاہے تو حلال میں برکت نہیں دے سکتا. جناب حلال کو دنیا چھوڑ نہیں آیا. حلال میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جناب حلال کمائیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے. جس کے پاس 1 ارب روپیہ سر اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے سال کی.